بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 17 فروری جمعرات کا دن اور سن 2022 آپ کو پتہ ہے، صبح کا پروگرام اور آپ کا اپنا میزبان پیش خدمت ہے۔ سلام قبول کیجئے۔ ناظرین، ہمارے پاس وقت کیونکہ محدود ہوتا ہے، ہم صرف آج 2 باتیں میں آپ کو خاص بتاؤں گا۔ اچھا، اس محدود وقت کا نا فائدہ بھی ہے کہ کم بتاؤں گا، تھوڑا تھوڑا بتاؤں گا تو آپ کو یاد رکھنے میں، سننے میں آسانی رہے گی، اور علم وہی ہوتا ہے جو ذہن میں سٹور ہو جائے، آسانی سے جمع ہو جائے، ہے نا؟ اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے نا، جیسے برے وقت کا فائدہ ہوتا ہے نا کہ اس میں اپنوں اور بیگانوں کی پہچان ہو جاتی ہے، برے وقت کا بھی فائدہ اسی طرح سے شارٹ ٹائمنگ جو ہے، اس کا ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو سمجھنے میں، سننے میں آسانی ہوگی اور دیر تک یاد رکھا جا سکے گا۔ ہندوستان کی تاریخ کے بارے میں جو سب سے پرانی اور مستند کتاب ہے نا، جس تک میری رسائی ہو سکی ہے، پہنچ پایا ہوں، اس کا نام ہے وید یا وید۔ یہ میں آپ کو لکھ کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو اس کے اسپیلنگز کا پتہ چل سکے اور صحیح اس کا تلفظ آپ کو پتہ ہو۔ اس کتاب کا نام ہے وید۔ یہ چیز جو ہندوستان کی باشندوں کے بارے میں، ان کی پرانے لوگوں کے بارے میں جس کی زیادہ کوریج اور مستند کتاب سمجھی جاتی ہے، وہ یہ ہے وید۔ اس میں بھی قبل از تاریخ کا زمانہ ایک زمانے کو بولا گیا ہے، کہا گیا ہے، اس عراق کو، اس عرصے کو لکھا گیا ہے قبل از تاریخ۔ پہلے تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو پہلی 2 پرانی قوموں کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ ایک کول تھے اور دوسرے کون تھے بھلا، یہ آپ بتائیں؟ دراوڑ تھی دوسری قوم۔ ان کے آباء و اجداد کے بارے میں کسی کو کھ نہیں پتا، کون تھے، کہاں سے آئے۔ وید بھی ان کے بارے میں خاموش ہے۔ یہ حیرانگی کی بات ہے کہ وید بھی کہتا ہے کہ یہ قبل از تاریخ کا زمانہ ہے، اس کے بارے میں کچھ خاص نہیں پتا۔ وید میں لکھتے ہیں، انہوں نے یہاں یہ کلیئرلی 2-3 باتیں پورب اور پچھم کے بارے میں، پوربی ہندوستان اور پچھمی ہندوستان۔ پورب میں نے آپ کو بتایا تھا، ہندی سنسکرت میں مشرق کو کہتے ہیں، ایسٹ کو پورب، اور پچھم کہتے ہیں مغرب یعنی ویسٹ کو۔ یہ دونوں سائیڈوں سے، کوہ ہمالیہ کے دونوں سائیڈوں سے جو چھوٹی پہاڑیاں ہیں، ان کے دروں میں سے دونوں سائیڈوں پہ آنے والے گروہوں کا ذکر واضح طور پر وید میں ہے۔ انہوں نے آرین قوم کے بارے میں بہت کچھ بتایا، لکھتے ہیں اس میں، اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ آرین قوم وید کے مطابق ان کا اصل ملک جو تھا وہ ترکستان۔ یہ ترکستان سے انٹر ہوتے ہیں افغانستان میں، اور افغانستان کو کراس کرتے ہوئے کو سلیمان کے درہ خیبر کے ذریعے ہندوستان میں ان کی انٹری ہوتی ہے، ٹھیک اسی جگہ پہ جہاں اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اور میں آباد ہیں، اسی جگہ پہ۔ ان کا اہلیہ بھی بتایا ہے وید نے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ لمبے چوڑے قد کے تھے، خوبصورت اور سیاہ اور سرخ رنگ کے تھے، سفید اور سرخ رنگت تھی، اور لمبے چوڑے قدآور تھے، اور یہ کہ ذہانت کا عنصر بھی ان میں موجود تھا۔ ان لوگوں میں ایک خامی اور کمی یہ رہی کہ یہ مہذب اور تہذیب یافتہ تھے ان لوگوں کی نسبت جو پوربی ہندوستان میں داخل ہوئے۔ پورب یعنی
मशरकी हिंदुस्तान, और वो थी कौम, उनमें जो बड़ी काबिल जिक्र कौम है वो वही मंगोल ही है। मंगोल कह लें, उनको तुरानी कह लें, उनको आप तातारी कह लें, कई नामों से इनको याद किया जाता है कि तारीख की किताबों में। वहां से इनकी एंट्री होती है और 2 सूबों पर इनका कब्जा और राज हो गया। इन्होंने कोल और दरावड़ कौम की पहले तो दुर्गत बनाई। ये लोग झगड़ालू थे, छोटे कद के, मैंने आपको बताया था, छोटे कद के, काली रंगत के, चिपटी नाक, छोटी छोटी आंखें और तिरछी, और माथे चौड़े, और सर की एक खास बनावट होती थी जो दूर से ही पता चल जाता था कि ये वही है, तातारी है, मंगोल है, तुरानी है। खैर, इन लोगों ने एंट्री मारते ही दरिया जो आता है हिंदुस्तान में पूरब की जानिब से, यानी मशरक की जानिब से, उसका नाम मैंने बताया था ब्रह्मपुत्र। उसी के किनारों पे चलते हुए ये हिंदुस्तान में आए और 2 बहुत बड़े सूबों पे इनका कब्जा हुआ, पूरे फैल गए। वो 2 सूबे थे, आसाम और बंगाल। इन्होंने बाद में लड़ाइयां मार कुटाइयां कम करके या छोड़ के मकामी लोगों के साथ रिश्तेदारियां तो बना ली। इसका नतीजा ये हुआ कि इनका जो असल शनाख्त थी ना, इनकी रंगत की, इनके कद काठ की, यानी अपीयरेंस से जो इनकी शनाख्त बनती थी, उसमें खासी तब्दीली तो आई। मगर आज भी अगर आप जाके उन दोनों सूबों में देखें, जो बहुत बड़े सूबे हैं, जितना बड़ा पाकिस्तान सारा है ना, इससे बड़े हैं वो सूबे, बंगाल और आसाम, दोनों सूबों में इन्होंने अपने डेरे जमा लिए। आज भी दूर से देख के पता चल जाता है कि ये किन के चश्मों चिराग हैं, इनके आबाओ अजदाद कौन हो सकते हैं, अंदाजा करना मुश्किल नहीं होता जी। तो इन्होंने, इधर से आर्यन कौम आई, उधर से ये तुर्क मंगोल आए। अब इनका बाद तारीखदान लिखते हैं कि ये बैक वक्त, यानी एक ही वक्त में एंट्री हुई इनकी। कुछ कहते हैं कि जी नहीं, ये इनका आगा पीछा, कोई पहले कोई आखिर में। असल में बात ये है कि कबल तारीख के जमाने में जो तस्करे हैं ना, वो सारे अंदाजे और क्याफे हैं। यानी कबल मसीह, यानी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2000 साल पहले तक कि वो अंदाजे और क्याफे हैं, उससे आगे वो भी नहीं है, अंदाजे भी नहीं है, कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है कि उससे पहले क्या था, हिंदुस्तान में कहां क्या कौन था, कुछ नहीं पता। और ये भी जो 2000 साल है कबल ईसा मसीह से 2000 कबल का जो इरा है, ये भी अंदाजों और क्याफों पर मुश्तमल है। इसीलिए इस इरा को, इस स्पैन को, इस वक्त को, 2000 साल को कबल तारीख का जमाना कहते हैं, इस वजह से। इसलिए कि कोई कैलेंडर नहीं था, लिखने पढ़ने का रवाज कोई नहीं था। ये तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के वक्त से कैलेंडर शुरू हुआ, ये जो सन ईस्वी है। तो तारीख वार, तारीख का, महीनों का, सालों का तयन होना शुरू हुआ, और ये तहरीर में लाए गए मुख्तलिफ तरीकों से और मुख्तलिफ जरियों से, इनको तहरीर के अहाते में लाया गया। लेकिन उसका पहला जो वक्त है उसको कबल तारीख का जमाना कहते हैं। उम्मीद है ये बात आपको याद रहेगी। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे आर्यन और मंगोल कौम की एंट्रियों की। आर्यन जितने खूबसूरत थे, जवान थे, मंगोल इनके बिल्कुल उलट थे, उतने ही भद्दे, छोटे कद के, काले रंग के और अजीब से चेहरे के।
یہ ان کا حلیہ کتابوں میں لکھا ہے، میں بیان نہیں کر رہا، جو میں نے پڑھا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا، انہوں نے ایک خاص بات یہ ہوئی کہ ان کا جو گزر اوقات تھا وہ مال مویشی پالنا اور فصلوں کو کاشت کرنا۔ فصلوں میں نے بولا تھا کہ جو، گیہوں اور چاول کی فصل، یہ 3 چیزیں فصلیں مین کراپس تھیں۔ ان کے علاوہ چھوٹی موٹی کوئی کاشتکاری کر لیتے تھے۔ یہ جو تھی نا یہ منگول قوم، انہوں نے کیا کیا کہ ان کو کیونکہ لڑائی جھگڑے کا بڑا شوقین تھا، بڑے جھگڑالو اور بڑے ہاتھ چھوٹے جسے کہتے ہیں وہ تھے، انہوں نے کچھ تو اپنے ساتھ ٹیکنیکس لے کے آئے اور کچھ یہاں آ کر انہوں نے یہ کیا۔ ابھی لوہا ان کے ہاتھ لگ چکا تھا، مگر لوہے کو پگھالنے کے لیے، اس کو مختلف شیپس دینے کے لیے جو ٹیمپریچر جس ڈگری کا چاہیے ہوتا ہے وہ نہیں تھا ان کے پاس وہ ٹیکنیک نہیں تھی۔ تو نسبتاً 2 دھاتیں تھیں ان کے پاس جو آسانی سے یا کم ٹیمپریچر کے اوپر پگھل جاتی ہیں۔ ان میں تھی ایک تانبا اور ایک ٹین۔ یہ 2 دھاتیں تھیں جن کو آسانی سے کم ٹیمپریچر پر پگھلایا جا سکتا تھا، اور انہی کو پگھلا کر ایک بورے رنگ کا محلول تیار کرتے تھے، ایک تیسرا دھات بنا لیتے تھے ان کا مرکب، جسے آج کل ہم پیتل کہتے ہیں، پیتل کے نام سے، پنجابی میں پتل کہندے ہیں جی۔ یہ ان 2 دھاتوں کا مرکب تھا، میل تھا، ایک ٹین کا اور دوسرا تانبے کا۔ شاباش جی۔ اچھا، یہ جو پھر ان کے ہاتھ میں پیتل آیا نا، انہوں نے پھر یہ کیا کہ اس کو انہوں نے مختلف اوزاروں کے لیے، ہتھیاروں کے لیے استعمال کرنا شروع کیا۔ کوئی بھی نوکدار چیز بنا لیتے اور اسی سے چھری کا کام بھی لیتے، اسی سے خنجر کا کام بھی لیتے، سبزی بھی کاٹتے، بندے بھی کاٹتے، جانور بھی کاٹا کرتے، یہاں تک کہ لڑائیوں میں بھی یہی چیزیں استعمال ہوتی تھی۔ نوکدار ایک چیز بنا لیتے، اسی کو اوزار اور ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے تھے لڑائیوں میں۔ تو انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم کوشش کریں گے کہ اس سے آگے جب نکلیں تو مزید ان کی تفصیلات دوسری قوموں کی، یہاں تک تو ہم آگے ہیں، آرین قوم اور منگول قوم کی انٹری کروا دی ہے ہم نے، اب آگے چل کے دوسری قوموں کے بارے میں بھی جانیں گے انشاءاللہ العزیز، بشرط زندگی، تھوڑا تھوڑا کر کے مگر ریگولرلی، باقاعدگی سے۔ جی، یہ تھی آج کی قسط جو میں ریکارڈ کروانا چاہ رہا تھا، آپ کو بتانا چاہ رہا تھا۔ امید ہے آپ کو یاد بھی رہے گا، تھوڑا سا بتایا، اسی لیے زیادہ نہیں بتاتا تو ایک تو ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، دیکھتا کوئی نہیں، اور دوسرا کسی کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ وہ اسے پکڑ کے بیٹھا رہے، اور تیسرا یہ کہ پھر اتنا کچھ بتا دینا ایک ہی بیٹھک میں تو پھر وہ یاد بھی نہیں رہتا، کمپیوٹر سے دماغ سے یہاں سے سکپ ہو جاتا ہے جی۔ تو آج کا اگلا سیگمنٹ ہے آج کا لفظ جی۔ آج کا لفظ تو کیا خیال ہے کتنے الفاظ بتا دوں آج؟ چلیے ایک ہی ہے، میں آپ کو لفظ بتاتا ہوں، یا 2 کر لیتے ہیں، لیکن جو مین لفظ ہے نا وہ ایک ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی۔ یہ بتائیں، آپ نے یہ لفظ کئی جگہوں پہ سنا ہوگا، پڑھا ہوگا اور بولا بھی ہوگا، یہ جی، یہ لفظ کیا ہے؟ یہ توریت ہے۔ اچھا، توریت کہتے کسے ہیں؟ توریت ہم کہتے ہیں
حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہونے والی کتاب کو کل کتابیں جو آسمانی نازل ہوئی ہیں روئے زمین پر آج تک وہ 4 ہیں. ان میں سے ایک نمبر ہمارے آقا کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئی، وہ تھی قرآن مجید فرقان حمید. حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ آیا زبور. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آئی انجیل. اس لفظ کے بارے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہم اسے غلط اسپیل کرتے ہیں، غلط پروناؤنسیٹ کرتے ہیں. یہ لفظ توریت نہیں ہے، یہ لفظ ہے تورات. یہ ہے اس کا اصلی نام تورات. توریت کوئی لفظ نہیں ہوتا. تو جہاں آپ بولتے ہیں، پڑھتے ہیں، پروناؤنس کرتے ہیں، لکھتے ہیں تورات لکھا کریں. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا نام ہے جو ان پہ نازل ہوئی. اور بطور مسلمان ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ یہ 4 کتابیں اللہ پاک کی نازل کردہ ہیں، اور ان کو لانے والے 4 مرسلین ہیں، نبی ہیں، پیغمبر ہیں. جی یہ تھا آج کا لفظ. ایک اور نہ کر لیں؟ چلو ایک اور کر لیتے ہیں. ایک لفظ ہے جی، ایک نام ہے، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ بہت سارے لوگوں کا نام ہے یہ. اسحاق ہے نا جی. تو اسحاق کیونکہ عربی کا لفظ ہے، قرآن مجید میں موجود ہے، تو جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو دیکھ کیوں نہیں لیتے، غور سے کیوں نہیں پڑھتے کہ اسحاق لکھتے کیسے ہیں؟ جیسے قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے وہ ہے اس طرح سے. ہے کے اوپر کھڑی زبر ہے ایسے. الف ہم نے خود ہی بنا لیا اسے. الف سے نہ لکھا کریں، کھڑی زبر سے لکھا کریں. اسحاق یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھائی تھے. جی یہ تھے آج کے الفاظ. اچھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام بھی ہم اس میں بھی اسی طرح کی غلطی کرتے ہیں. چلیے آپ کو پھر وہ اگلے پروگرام میں بتا دوں گا. الفاظ کی تعداد ہی نہ زیادہ ہو جائے اور پھر ویڈیو بھی لمبا ہو جاتا ہے. جی یہ تھی آج کا لفظ تھا. اب آج کی بات کرنی ہے آپ سے. جی آج کی بات یہ ہے کہ کوشش کیا کریں کہ آپ کے اوپر جو دوسرے کسی کا مان ہے نا وہ نہ ٹوٹے. حد الوسع کوشش کیا کریں، کیونکہ جب مان ٹوٹتا ہے نا تو پھر بہت ساری چیزیں خود ہی ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں. جیسے دل، جیسے اعتماد، جیسے رشتہ، یہاں تک کہ انسان خود بھی ٹوٹ جاتا ہے مان ٹوٹنے سے. تو کوشش کریں کسی کا مان نہ توڑے. جی یہ تھی آج کے سیگمنٹ کی تیسری اور آخری قسط. اچھا اب یہ ہے کہ جاتے جاتے سیانے بابا جی کی بات نہ کرے تو پروگرام مکمل نہیں ہوتا. سیانے بابا جی نے میں باتوں میں مجھے کہا پتر بات یہ ہے کہ مقدمے کے لیے عدالت کو جتنے مرضی ثبوت دے لو اور خرچے کے لیے بیوی کو جتنے مرضی پیسے دے لو، وہ کم ہی ہوتے ہیں. اللہ وارث.